میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو سنا کہتے ہیں۔ سنا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک قوم بسا کرتی تھی، اس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قوم سبا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس قوم کا حال یہ تھا، اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، اس قوم کے پاس مکانات بہترین تھے، اس قوم کے پاس لباس بہترین تھے۔ آج آپ کو بتاؤں، مالدار سے مالدار لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ یہاں سے لے کے وہاں تک، یا پورے بھاؤ نگر میں یا پورے ملک ہندوستان میں آپ تحقیق کر لیں، جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے وہ ریشم کے کپڑے آج ہمیں میسر نہیں آتے۔ مردوں کو تو ریشم حرام ہے، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں بھی ریشم نہیں پہنتی۔ جو اصل ریشم ہے وہ آج ہمارے پاس میسر نہیں۔ اللہ اکبر! بڑا قیمتی ہوتا ہے ریشم کا کپڑا، لیکن آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بہت زیادہ وہ میسر نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں لوگ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے۔ کون سا ریشمی لباس؟ جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے، اسی سے دھاگا بنتا تھا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کپڑے بنے جاتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ نے ان کو اتنا قیمتی لباس عطا فرمایا۔ آج ہم مکان بناتے ہیں، اینٹوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مکان بناتے تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر مکان بنایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری عمر 60-70 سال ہوا کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ہم رشک کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، یار اس کی تو جو ہے وہ بڑی قسمت عظیم ہے، یہ انسان 80 سال اور 90 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اسے لوگ پکڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں، لیکن ان قوموں کا حال یہ تھا، 500 سال کی عمر وہ پاتے تھے اور 4 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 300 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 400 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ان کا عالم یہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان قوموں کو بھرپور نعمت عطا فرمائی، انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن قوم سبا کو جس وقت اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے ثروت سے نوازا، اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اس قوم نے رب کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے قانون کے ساتھ بغاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا۔ اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر مصلح کو نہ بھیج دے، جب تک کہ اس کے اندر ہدایت کرنے والے کو نہ بھیج دے، جب تک کہ اس قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والے کو اس قوم کے درمیان نہ بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا۔ اس قوم کی ترقی کا عالم یہ تھا، اس قوم کی سوچ و فکر کا عالم یہ تھا، اس قوم نے سب سے پہلے پانی کو ذخیرہ کیا اور ڈیم بنائے۔ اللہ اکبر! جب اس قوم نے ڈیم بنائے تو وہاں کھیتیاں ہری بھری تھی، وہاں پر ہر چیز کی فراوانی تھی، میٹھے پانی کے لیے وہاں پر بہت فراوانی تھی۔ وہ قوم جب اکڑ گئی اور اس قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہوا، یہ سب کچھ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے، ہم اپنی دولت سے جو چاہیں کریں، ہم اپنے مال سے جو چاہیں کریں، ہم اپنے انداز سے جو چاہیں کریں۔ اللہ نے 13 نبیوں کو بھیجا، 13 انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر! ایک چوہا ان کے ڈیم کے اندر سوراخ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے؟ چوہا پتھر کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چن لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے دانتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا، اور چھوٹا سا سوراخ جو ہے ان کے ڈیم کے اندر بن گیا، اور وہ سوراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو ڈیم کا سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر
دیا گیا, اس قوم کو برباد کر دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس طرح کی بے شمار قومیں ہم سے پہلے زمین پہ آباد ہوئی. اللہ اکبر. اسی زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے, اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں. یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے, او قارون ذرا تو توریت پڑھ. اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے. قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے. وہ اخلاق مند بھی تھا, وہ عالم بھی تھا, وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا. اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا. آپ غور فرمائیں, جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا. لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی. اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی. ذرا غور کریں, چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا. اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکات کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکات تم پر فرض ہے. اس وقت لوگوں نے, جو خوش نصیب لوگ تھے, وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. قارون نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکات کے طور پر ادا کر دوں گا. لیکن جب یہ بات سامنے آئی, قارون حساب کرنے کے لیے گھر پہنچا اور جب اس نے حساب کیا, حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی, اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی. اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکات دینے سے بچا جائے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے, حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائیں. اس نے کیا کیا, راتوں رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر پھسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا. عورت کو پیسے مل گئے, عورت اس کے لیے تیار ہو گئی. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی, جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے. قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو. اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا, قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے, اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے. کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے. اس وقت اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, اللہ پر جو گناہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی. حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی گناہ نہیں کر سکتا. تصور گناہ بھی نبی کے قریب سے گزر کر کے نہیں جا سکتا. لیکن اس نے چونکہ سوال کیا تھا, اللہ کے نبی کے جواب دینے کا انداز یہ تھا, اس نے اس عورت کو اشارہ کیا یہ کیا کہتی ہے. عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفر اللہ, یہ کیا بات کرتے ہو. اس وقت اس نے کہا موسیٰ یہ عورت کہنے کے لیے تیار ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے عورت یہ بتا, اس اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا, جس نے توریت کو مجھ پہ نازل کیا, اس رب کی قسم کھا کر کے بتا, اس اللہ کی قسم کھا کر کے بتا, اس رب کی قسم جس نے طور کو تم پر اونچا کیا اور اس سے نجات عطا فرمائی, اس رب کی قسم کھا کے بتا جس نے دریا میں تمہارے لیے رستے پیدا کیے. جناب موسیٰ کا روب کا عالم یہ تھا, جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے کپڑوں کے اندر سے آپ کے بال باہر نکلتے,
اور آپ کے امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے. نبیوں میں سب سے جلالی پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام تھے, لیکن قوم ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ پر اتنا بدترین الزام صرف دولت کی وجہ سے لگایا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو اور پیغمبرانہ معصومیت کے تقدس کو دیکھ کر وہ عورت پانی پانی ہو گئی, نظریں جھک گئی, اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پاک دامن ہے. قارون نے مجھے دولت کے لالچ میں الزام لگانے کے لیے تیار کیا. جناب موسیٰ فوراً سجدے میں چلے گئے, اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے الزام سے بری کر دیا. اور اس کے بعد عرض کی مولا جو مجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے پھر بھی وہ قوم رہے گی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم خود تجویز کرو اس کی سزا کیا ہے. نبی تجویز کرے گا اس کی سزا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اسے زمین میں دھسا دیا جائے. پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے, جو میرے ساتھ ہے وہ میری طرف آ جائے. دو بد نصیبوں کے علاوہ سب حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو دھسا اپنے اندر. جب وہ کمر تک دھسا تو رونے لگا, رشتہ داری کی دہائی دینے لگا. جو دو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے اچھا موسیٰ قارون کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کا بہت اچھا بہانہ آپ نے تلاش کیا کہ آپ اس کو زمین میں دھسا کر آپ اس کی دولت پہ قبضہ کریں گے. حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ قارون کی دولت کو اس کے سر پہ ڈال دے اور یہ دولت سمیت دھس جائے. جس وقت میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے حضور نے فرمایا آج تک قارون دھس رہا ہے. چونکہ آقا نے فرمایا آج تک دھس رہا ہے تو ہم آج کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے آج تک وہ دھس رہا ہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. مجھے بتاؤ کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا. میرا رب فرماتے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو. عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے. جب اس کی بڑائی کا سبھی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے. ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجیں اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے. یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے. یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے. سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے. وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے؟ یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے. ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جو پوری دنیا میں اندھیرا کر دیتی ہے؟ جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا؟ وہ کون ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا؟ وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو صدف کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بوند سے میرا اللہ سیپ کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں. میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے. یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی
کے گیت گا رہی ہے، یہ سورج کی شعائیں تیری کبریائی کے ترانے پڑھ رہی ہے، یہ بادل کا برسنا ایک ایک بوند تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے، یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں، یہ مسکراتی ہوئی کلیاں تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں، یہ کھلتے ہوئے پھول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے، ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر۔ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے، اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے، ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، یا مرنے والے یا مارنے والے، دو طبقے بن چکے ہیں۔ ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے۔